تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پولیٹیکل اپروچ تھی۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ سیاست اور مذہب کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور یہ بات کرنا کہ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں، تو یہ میرے نزدیک سیکولرسٹ اپروچ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد صاحب تھینک سو مچ، آپ یہاں یونیورسٹی میں تشریف لائے، ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو۔ الحمدللہ میں نے اپنی ڈاکٹریٹ برونائی دارالسلام سے کمپلیٹ کی۔ برونائی دارالسلام ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹری ہے، اور وہاں کی نیشنل یونیورسٹی برونائی دارالسلام، جس کو UBD ہم کہتے ہیں، وہاں سے میں نے اپنی PhD کمپلیٹ کی، اور میجر سبجیکٹ تو میرا اسلامک سٹڈیز ہے، لیکن آگے جو اسپیشلائزیشن ہے میری وہ اسلامک سویلائزیشن اینڈ کنٹمپریری ایشوز کے اوپر ہے، اور جو میری ڈاکٹریٹ ریسرچ ہے وہ ہے انٹرفیس آف ریلیجن اینڈ جیو پالیٹکس ان اے ماڈرن اسلامک اسٹیٹ کے ٹاپک کے اوپر میں نے جو اپنی PhD کا تھیسس کمپلیٹ کیا۔ ڈاکٹر صاحب دوسرا میرا سوال ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ایک شعر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ اسلام کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا آپ کے خیال سے اسلام کا کوئی تعلق ہے سیاست کے ساتھ؟ شہزاد صاحب، سیاست کا دین کے ساتھ، ہمارے مذہب کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جس طریقے سے آپ نے ڈاکٹر علامہ اقبال کا شعر پڑھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ فارسی میں ایک محاورہ ہے، مقولہ ہے کہ سیاست شیوہ پیغمبراں شود، کہ سیاست جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا شیوہ رہا ہے۔ اب آپ اس پرشین کوٹیشن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیاست کی دین کے ساتھ کتنا ربط ہے۔ تو وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام وہ صرف فقط ایک گوشے کے لیے نہیں تشریف لائے کہ فقط عبادت کے لیے یا مذہب کا ایک جو گوشہ ہے عبادات اس کے لیے تشریف نہیں لائے، بلکہ وہ ان ٹوٹو تشریف لائے ہیں۔ مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں ہیں تو آپ اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، جو ہی مسجد سے باہر آپ قدم رکھتے ہیں تو بندوں کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بندوں کے حقوق کیا؟ یہی تو سیاست ہے۔ بندوں کے حقوق کیا ہے؟ یہی تو سیاست ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ سیاست اور مذہب کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور یہ بات کرنا کہ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں، تو یہ میرے نزدیک سیکولرسٹ اپروچ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر حیات طیبہ کو دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مدینہ ریاست مدینہ، جس کو ہم ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں، اس کا نقشہ پیش کیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ ریاست کے یا ریاست مدینہ کے پہلے کیا تھے؟ فاؤنڈر تھے، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر تمام یعنی کہ مذاہب کے ماننے والوں کو اس کے اندر شامل کیا۔ اس میں کرسچین بھی تھے، اس کے اندر جیوش بھی تھے، یہودی بھی تھے، اس کے اندر پیگن بھی تھے، یعنی مشرکین بھی تھے اس کے اندر۔ تو جتنی بھی اینٹیٹیز تھیں اس ٹائم ایگزسٹنگ اینٹیٹیز، ان تمام کو ریاست مدینہ کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شامل کیا۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پولیٹیکل اپروچ تھی، تو جس کی وجہ سے وہ کیا ہوا کہ مدینہ طیبہ کے اندر خوشحالی آئی۔ مدینہ طیبہ جو اکنامکلی جو ہے نا وہ پروگریس کرتا گیا، ڈیولپ کرتا گیا آگے، اور باقی جتنی بھی وہ ریاستیں تھیں وہ نیچے چلتی ہیں۔ اور وہ مشرکین مکہ جو تھے، جو مکہ پاک سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست کی بنیاد رکھی، تو وہ یہ سارا، اور پھر وہ آگے وہ نیچے چلے گئے اور ریاست مدینہ اوپر چلی گئی۔ تو یہ سارا پولیٹیکل بیس پر تھا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین، اسی طریقے سے خلفائے راشدین کی زندگی کو دیکھ لیں تو ان تمام یہ جو اولو العزم ہستیاں تھیں، تو ان کی کیا کہتے ہیں حکومت اور سیادت کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں
کہ جو سیاست ہے وہ دین کا لازمی جزو ہے، دین سے ہٹ کر نہیں ہے، بلکہ ہاں جی، اور اگر ہٹ جاتی ہے تو وہ پھر چنگیزی رہتی ہے، پھر اگر وہ ہٹ جائے تو وہ چنگیزیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔